نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کا قرض ادا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے بعد یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض ادا کرے اور کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے کہ جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہلوانے سے بچائے تو وہ والدین کے ساتھ نیکوکار لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا، اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور اوروں کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے، وہ نافرمان لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ ان کی حیات میں فرما بردار تھا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ کسی کے ماں باپ کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو پلٹا کے جب وہ جواب دے گا تو کیا کہے گا؟ اور تمہارے ماں باپ یعنی ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو اسی لیے کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے بچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا را کسی کے بھی ماں باپ کو برا نہ کہو، کسی کے بھی ماں باپ کو برا نہ کہو، ورنہ جواباً وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا اور وہ بے قصور آپ کی وجہ سے گالیاں سنیں گے۔ ایسا کرنے والا اگر صوم و صلاۃ کا پابند بھی ہے تب بھی وہ ماں باپ کا نافرمان لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کے قبر کی جمعہ کے روز زیارت کرے، ماں باپ کے یا ان میں سے ایک کے یعنی باپ کے یا ماں کے، کب زیارت کرے؟ جمعہ کو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں یاسین پڑھے، قبر کی زیارت کرے اور کیا پڑھے؟ یاسین شریف پڑھے، وہ بخش دیا جائے گا۔ بلبل شیراز حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، کہتے ہیں یعنی بہت سال گزرنے پر بھی تو کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے نہیں گیا، بتا جب تو نے اپنے باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو پھر اپنی اولاد سے کس منہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر ہم اپنے باپ کی قبر میں جائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، درود سلام فاتحہ خوانی وغیرہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری اولاد بھی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں جائے گی اور ایصال ثواب کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں پر کہ آپ نے بکثرت ثواب ملنے کی بشارت عطا فرمایا۔ والدین کی قبر کی زیارت پر حج مبرور کا ثواب، اور زیارت کرنے والے کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں گے، اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی؟ خدا را ان کے انتقال کے بعد
ان کو مت بھولو بلکہ ان کی قبر کی زیارت کو جایا کرو اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے رہو۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آپ کی بھی اولاد آئے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے مرحوم والدین کی قبروں پر حاضری دے کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے میرے مولا، ہمارے ماں باپ کی